محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام۔ نوآباد، مکہ کے نوجوانوں کی تنظیم۔ انہوں نے معاہدہ کیا کہ وہ ہر مظلوم کی حمایت کریں گے اور ظالم سے مقابلہ۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ عبداللہ جدعان کی محفل میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ بے نتیجہ نہ رہی۔ زبیر اور عبداللہ دونوں نے مل کر مکہ کے ہر قبیلے میں سے اپنے ہم خیال دوستوں کو اکٹھا کیا۔ ان میں سب زیادہ تر نوجوان تھے۔ ان میں زبیر کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، جو اس وقت 20 سال کے تھے۔ مورخین میں سے بعض نے جنگ فجار میں شرکت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال، بعض نے 17 سال اور ایک روایت میں 20 سال لکھی ہے۔ ان میں سے ہر ایک روایت درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ جنگ 4 سال تک جاری رہی تھی، تو جنگ کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال رہی ہوگی، جنگ کے خاتمے پر تقریباً 20 سال ہوگی۔ نوجوانوں کی امن و اصلاح کی یہ تحریک چونکہ اس جنگ کے بعد ہی ہوئی تھی، اس لیے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہوگی۔ بہرحال یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ نوجوانوں کے اس اجتماع میں سب سے کم عمر اگر کوئی تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ شرکائے محفل نے مکہ کے حالات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ اس وقت بڑی ابتری اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ 10-12 قبیلے جو مکہ میں رہتے تھے کسی ایک کی سیادت کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ان کی باہمی مخالفت کسی خونریز لڑائی میں نہ بدل جائے۔ ان حالات سے لوگ سخت پریشان تھے۔ جان و مال اور آبرو کے تحفظ کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان حالات کو پیش نظر رکھ کے ان جوانوں نے طے کیا کہ وہ سب مل کر ظلم و زیادتی کرنے والوں کے خلاف ایک مضبوط تنظیم بنا لیں، جو طاقتور کے مقابلے میں کمزوروں کی مدد کرے۔ انہوں نے ایک معاہدے کے ذریعے اس تنظیم کا آغاز کیا۔ سب نے مل کر قسم کھائی کہ وہ مکہ میں کسی کو کسی دوسرے پر ظلم کرنے نہیں دیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ مکہ کا باشندہ ہو یا کہیں باہر سے آیا ہوا اجنبی۔ مکہ میں کسی حقدار کے حق کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کسی حرکت یا کارروائی کو برداشت نہیں کریں گے جس سے مکہ کا احترام اور کعبے کی حرمت کو نقصان پہنچے۔ اگر کسی پر کوئی ظلم کرے گا تو سب مل جل کر مظلوموں کی حمایت و مدد کریں گے اور ظالم سے مقابلہ کریں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے۔ اس معاہدے پر ان لوگوں نے حلف اٹھایا کہ جب تک سمندر میں ایک قطرہ آب بھی باقی ہے، اس وقت تک وہ خود اور ان کا گھرانہ اس معاہدے پر قائم رہے گا۔ جب یہ معاہدہ طے پا گیا اور اس پر حلف اٹھانے کی کارروائی تکمیل کو پہنچ گئی
تو عبداللہ جدعان نے جس کے گھر پر یہ معاہدہ ہوا تھا غلاموں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور معاہدہ کرنے والوں میں سے بیشتر نے اس وقت کی رسم کے مطابق ذبیحہ کے خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر اپنے حلف و پیمان کی توثیق و تصدیق کی۔ اس معاہدے میں 3 نمایاں آدمی ایسے تھے جن کا نام فضل تھا۔ عبداللہ جدعان نے جو نہایت بزلہ سنج آدمی تھا، ان تینوں کے اکٹھا ہو جانے پر کہا، یہ تو ان تینوں کا فضول کا عہد ہے۔ اس طرح اس معاہدے کا نام حلف الفضول پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فجار میں اپنی شرکت کے بارے میں کہا کرتے تھے، میں جنگ فجار میں اپنے چچا کے ساتھ تیر اندازی میں شریک تھا اور میں نے تیر چھوڑے۔ اس بات پر میں پشیماں نہیں ہوں کیونکہ ہمارے دشمنوں نے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو توڑا تھا۔ اس جنگ میں دوسرے لوگ ممکن ہے قبائلی تعصب کی وجہ سے شریک رہے ہوں گے، مگر شروع ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سلیم الطبع تھے، اسی لیے آپ نے اپنی شرکت کی وجہ یہی بتائی کہ چونکہ دشمنوں نے حرمت والے مہینوں کی حد توڑی تھی اس لیے وہ حق پر نہیں تھے، اور اسی لیے آپ کا اس جنگ میں شریک ہونا بجا تھا۔ جب قیام امن اور اصلاح باہمی کی تنظیم قائم ہوئی اور حلف الفضول کا عہد لیا گیا تو رسول اللہ نے اس میں بڑی خوش دلی سے حصہ لیا۔ چنانچہ آپ اس معاہدے میں شرکت پر خوشی اور فخر کا اظہار کرتے تھے اور فرماتے تھے، میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اس معاملے میں حصہ لیا کیونکہ میں نے مظلوموں کی مدد کرنے کا پیمان میں حصہ لیا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا